تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار بے بس ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط المستقیم پر لانے کے لیے، صراط المستقیم پر چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث فرماتا گیا، بھیجتا گیا، جن میں سے ہمارے آخری نبی جناب عربی مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بے شمار درود نازل ہو ان پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، دیگر مصلیان کرام اور امت مسلمہ کے ہم نوجوان ساتھیوں، آج کے اس خطبے کا جو عنوان ہے، میں نے جو اس خطبے میں جو چنا وہ عنوان ہے کامیاب شخص کون ہے۔ ویسے تو ہر شخص کامیابی کی جھنڈی لہراتا گھومتا پھرتا ہے کہ میں ہی کامیاب ہوں، میں ہی کامران ہوں اور میں ہی فتح کامیاب حاصل کر لیا۔ ہر کوئی یہ کامیابی کی جھنڈی ہلاتا گھومتا ہے، ہلاتا پھرتا ہے، ادھر ادھر دکھاتے رہتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ مگر میرے بھائی، کامیابی انسان کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اس دنیا کے اندر یہ آزمائش کی بھی دنیا ہے، فتنوں کی بھی دنیا ہے، اور بے شمار فتنہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور ساری انسانیت اس فتنے کے دور میں وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ دراصل وہ کامیابی کو صرف اتنا لے رہا ہے، اتنے ہلکے میں لے رہا ہے، وہ سوچتا ہے کامیابی اس میں ہے کہ ہم ساری دنیا کو نعمت کو حاصل کر لیں، ساری دنیا کو ہم جیت لیں، ساری دنیا کو ہم فتح کر لیں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ساری انسانیت کی یہی سوچ ہے، اور اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اس قدر بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا کی محبت اس قدر گھر کر چکی کہ ہمیں کسی اور دوسری طرف متوجہ ہونے کی بالکل ذرہ برابر نہیں کوشش کرتے کہ ہم اس دنیا کی محبت کے علاوہ بھی کسی اور کی چیز کی طرف ہم رغبت کر لیں، کسی اور بھی چیز کی طرف ہم دیکھ لیں۔ ہمیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اخروی زندگی کی حقیقت کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اور ہمیں کامیابی اور کامرانی کہاں سے ملنے والی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور نہیں معلوم یہ تو خیر ہے ہی ہے، مگر ہمارے عقل و خرد کے دروازے پر کبھی دستک نہیں دیا کہ تم معلوم کر کہ تمہاری کامیابی کس چیز میں ہے۔ میرے بھائی آئیں اور میں آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا انسان کامیاب ہے، کون سا شخص کامیاب ہے اور کون کامیاب نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی، اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی، پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین آمین۔ دنیا کی ساری انسانیت یہ سوچتی ہے کہ اگر میری بزنس ہو، اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو اچھا خاصا بزنس ہو، نوکری ملی ہے تو اچھی خاصی نوکری ہو، اگر گاڑی ہے تو اچھی خاصی گاڑی ہو، پراپرٹی ہے تو بہت سارا پراپرٹی ہو، بہت مال و دولت ہو تو ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا کو کما لیے، دنیا کو حاصل کر لیے، مال و دولت کو ہم نے کما لیا تو ہم حاصل کر لیے، ساری دنیا کو ہم نے جیت لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ جو یہ سوچتا ہے دراصل وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص، اے میرے بندو ذرا کان کھول کر سنو، کامیاب کون ہے، کامیاب و کامران کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص کو میں نے جہنم کے آگ سے نکالوں، جس شخص کو میں جہنم کے آگ سے نکال کر اور جنت کے اندر داخل کر دوں، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اس کے کامیابی کے علاوہ تمہاری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے میرے بھائی کہ اگر ہمیں کامیابی ملنے والی ہے،
ہمیں کامرانی اور کامیابی ملنے والی ہے تو صرف اور صرف جہنم سے نکال کر اور جنت کے اندر داخل کر دے اللہ رب العالمین، یہ ہماری کامیابی ہوگی، اور یہی حقیقی کامیابی ہے میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اے میرے مومن بھائی، اے میرے مومن ساتھیوں، ذرا کان کھول کر سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر مومنوں صرف یہ یاد رکھنا الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا مومنوں کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، امتحانات کی جگہ ہے، فتنوں کا جگہ ہے۔ اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وجنت الکافر، اور یہ دنیا کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ان احادیث اور اس قرآن کے آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہماری کامیابی اس دنیا میں رہ کر، اس دنیا سے امید لگا کر، اس دنیا کو ہم جیت کر ہم کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس قرآن اور احادیث کے مطابق ہمیں یہی معلوم پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کو ہم حاصل کر کے، مال اور دولت کما کے ہم دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہم کامیاب ہو سکتے نہ ہم کامران ہو سکتے میرے بھائی۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ الذاریات میں ارشاد فرماتا ہے، پچھلے خطبے میں بھی یہ بات آئی تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہاری کامیابی اس میں ہی ہے، تمہاری بھلائی اس میں ہی ہے کہ تم میری عبادت کرو، کیونکہ انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین صرف ایک ہی آیت میں نہیں بہت ساری آیات میں کہتا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، میری عبادت کرو، طاغوتوں کی عبادت سے بچو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، اگر تم ایسا کر لے گئے تو یاد رکھو تم کامیاب ہو گئے، یاد رکھو تم یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ میرے بھائی یہ بات آپ لوگ ذہن نشی کر لو، آپ لوگ یہ بات ذہن نشی کر لو، یاد رکھو یہ میری بات یاد رکھنا میرے بھائی۔ جب آپ یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے جانے کے بعد جو آپ کا پہلا سوال ہوگا، فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم دنیا میں مالدار تھے یا غریب تھے، فٹ پاتھ پر چلنے والے تھے کہ بنگلوں میں رہنے والے تھے، جھوپڑی میں رہتے تھے کہ فلاٹ میں رہتے تھے، بلڈنگ میں رہتے تھے کہ فٹ پاتھ پر سوتے تھے، ہوائی جہاز سے اڑتے تھے کہ زمین پر چلتے تھے۔ میرے بھائی یہ سارے سوال نہیں ہوں گے، کتنی پراپرٹیاں تم نے بنائی، کتنی گاڑیاں تم نے خرید لی، کتنے بلڈنگیں تم نے بنا لیا، کتنے محلات تم نے حاصل کر لیا، یہ سوال نہیں ہوگا بھائی۔ میرے بھائی سوال کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم کی پاداش میں، تمہیں کس جرم کی وجہ سے تمہیں جہنم کی سزا مل رہی ہے؟ میرے بھائی یاد رکھو جو فرشتہ کا سوال ہوگا، فرشتوں کا سوال ہوگا، یہی سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم کی پاداش میں، تمہیں کس جرم کی وجہ سے تمہیں یہ جہنم کی سزا مل رہی ہے؟ اور میرے بھائی یاد رکھو یہ میری بات کہ ہم جواب بھی دیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، اس لیے کہ ہم دنیا میں نمازیوں والے کے ساتھ نہیں تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے، ہم دنیا میں یہ بھول بیٹھے تھے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے، ہم دنیا میں بھول گئے تھے کہ نبی کی نقش قدم کے علاوہ کسی کے نقش قدم پر ہمیں نہیں چلنا ہے، ہم یہ بھول گئے تھے کہ توحید کے علاوہ کسی اور چیز کو ہمیں نہیں لے کر چلنا ہے، ہمیں کامیابی صرف اسی چیز میں ملنے والی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ سے ہم محبت کریں۔ میرے بھائی ان دونوں محبت جب ہمارے دلوں کے اندر رہے گی تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اور اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ کامیابی اگر ہمیں ملنے والی ہے تو ہم دنیا کو حاصل کر کے کامیاب ہو جائیں، دنیا کے حکمران بن کے ہم کامیابی حاصل کر لیں، دنیا کا بادشاہ بن جائے تو ہم کامیاب ہو گئے، میرے بھائی اگر یہ تمہاری سوچ ہے تو یاد رکھو فرعون سے بڑا کامیاب کوئی نہیں، یاد رکھو نمرود سے بڑا کامیاب کوئی نہیں، یاد رکھو میرے بھائی ہارون سے بڑا کامیاب کوئی نہیں، نمرود سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ میرے بھائی ان کے پاس یہ تو حکمران تھے دنیا کے، یہ تو دنیا کے بادشاہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی نعمتوں کو پیدا کیا ساری نعمتیں ان چاروں بادشاہوں کے پاس تھی، ساری نعمتیں ہم آج جس عیش و آرام میں جی رہے ہیں یہ ساری عیش و آرام ان کے پاس اس زمانے میں میسر تھی جو آج ہم یوز کرتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا سوچو ان کے پاس کوئی ایسی چیز کی کمی نہیں تھی جو ان کے پاس موجود نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں مشرکوں میں سے شمار کر دیا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں کامیاب نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے انہیں کامیاب اور کامران نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ انعام تو یہ نعمتوں کو تو حاصل کر لیا تھا دنیا کی، مگر اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی محبت کی نعمت کو، نبی کی ایمان کی نعمت کو، ان ساری نعمتوں
کو وہ حاصل نہیں کر پائے میرے بھائی، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی اور کامرانی ملنے والی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملنے والی ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب سے ہمیں کامیابی اور کامرانی ملنے والی ہے، اس کی عبادت سے ہمیں ملنے والی ہے، اس کی پیروی سے ملنے والی ہے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے اور اس سے ڈرنا ہے اور ہمیں رسولوں کی اطاعت کرنی ہے میرے بھائی۔ سورہ حاقہ کی آیت ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَةِ کہ فرعون نے بھی اور اس سے پہلے کی قوم بھی اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اس لیے میں ساری قوموں کو میں نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ سے محبت رکھنی چاہیے ہمیں، اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، تب جا کر ہم کامیاب اور کامران والے میں سے ہو جائیں گے۔ اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں، کوئی سوچتا ہے کہ ہم دنیا کو جیت لیں، دنیا کو فتح کر لیں، دنیا کے ساری نعمتوں کو ہم حاصل کر لیں تو ہم کامیاب ہو گئے، میرے بھائی دراصل وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تمہاری کامیابی اس چیز میں نہیں ہوگی۔ اگر تم کما لیے میرے بھائی، میں اللہ رب العالمین دوسری آیت میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، یہ دنیا بڑی رنگین ہے، بڑی اچھی ہے، اس دنیا کی رنگت اتنی خوبصورت ہے کہ اس دنیا کی ساری انسانیت اس دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے، ساری انسانیت اس دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے، ساری انسانیت کے دلوں کے اندر اس دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری دنیا ہے، مگر یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا خوبصورت تو ہے، یہ دنیا اچھی تو ہے، مگر دھوکے کی سامان ہے۔ اس دنیا سے اگر تم دل لگاؤ گے تو تم کو دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا، اس دنیا سے اگر تم دل لگاؤ گے تو تم کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اس دنیا سے اگر تم دل لگا بیٹھو گے، کوئی امید تم نے رکھا اس دنیا سے، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بھائی اس آیت میں سوچو کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو خود مزین کیا، اس دنیا کو خود بنایا۔ اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے آسمان کو دنیا کو مزین کیا، میں نے آسمان کو دنیا کو بنایا، میں نے دنیا اور آسمان کو خوبصورت بنایا، اس کو مزین کیا۔ ذرا سوچو میرے بھائی، اللہ رب العالمین اس دنیا کو بنانے کے بعد کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا دھوکے کے سامان ہے، امید مت لگانا، یہاں دل مت لگانا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین تو خود دنیا کو بنایا نا، دنیا تو وہی بنایا ہے نا، وہی آسمانوں کو مزین کیا، وہی تو بنا پاؤں والا بنا ستون والا اللہ رب العالمین نے آسمان بنا دیا، اتنا لمبا چوڑا زمین بنا دیا اللہ رب العالمین نے۔ بنانے کے بعد کہتا ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ ذرا سوچو اس آیت کے اندر کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، اس مثال سے شاید آپ لوگ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک شخص ہے جسے اللہ رب العالمین دنیا کی ساری نعمتوں کو میسر کر دیا، دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین اسے میسر کر دیا، اسے دے دیا۔ اگر دولت دیا تو اتنی دولت اس کو نواز دیا اللہ رب العالمین کہ جب کیلکولیٹ کرتا، بیٹھ کر اپنی دولتوں کا جب حساب لگاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میں اپنی کتنی دولتوں کا میں نے حساب لگایا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسے گاڑی سے نوازا تو اتنی گاڑیاں اس کو دے دیا کہ وہ جب کاؤنٹ کرتا، بیٹھ کر کیلکولیٹ کرتا کہ فلاں گاڑی کہاں ہے، فلاں گاڑی میری کہاں ہے، تو بھول جاتا کہ میری گاڑی وہاں بھی ہے، وہاں پر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اتنا نواز دیا کہ وہ جب اپنے بنگلوں کی، اپنے فلاٹوں کی، اپنے بلڈنگوں کی جب کیلکولیٹ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میں کتنے بلڈنگ کاؤنٹ کیا، میں کتنے محلات میں نے کاؤنٹ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے اتنا نواز دیا۔ میرے بھائی ذرا سوچو، اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا نوازا، نوازے کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے میرے بندو، اگر وہ جھوپڑی میں ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، اگر وہ محل میں ہے تو اسے بھی موت آئے گی، اگر فٹ پاتھ پر چل رہا ہے اسے بھی موت آئے گی، ہوائی جہاز سے بھی چل رہا ہے اسے بھی موت آئے گی۔ ارے میرے بھائی اس محلات میں رہنے والا غریب جو ایک وقت روٹی نہیں پاتا اس کو بھی موت آئے گی، اور میرے بھائی جو اتنا بنا بنا کر پھینکنے والا ہے اسے بھی موت آئے گی۔ میرے بھائی کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا کے اندر جتنے انسان کے اندر، جتنے درند کے اندر، چرند پرند جتنے جو ہے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کی موت لینے والا ہے۔ نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے
सारी नेमतों को उसको नवाज दिया। नवाजने के बाद कहता है उसको मौत आनी है, कितना भी अमीर हो जाए, मैं कितना भी उसको दौलत दे दूं, मौत आनी है। अब इस आयत के मुताबिक उस अमीन तरीन इंसान का मौत का मज़ा चखने का वक्त आ गया। रूह का फरिश्ता आता है, उसके जिस्म से रूह को निकाल लेता है। रूह को निकालने के बाद वो अमीर तरीन इंसान जो करोड़ों का मालिक था, करोड़ों के प्रॉपर्टी का मालिक था, 1000 गाड़ियों लाख गाड़ियों का मालिक था, ना जाने कितने महल्लात का मालिक था, मेरे भाई बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जान निकलने के बाद सारी दौलत उसके वारिसेन की हो गई, सारी दौलत हुकूमत की हो गई, सारी प्रॉपर्टी वारिसेन की हो गई, उसके वालिदैन की हो गई, उसके रिश्तेदारों की हो गई, सारी दौलत उससे छीन गई। मेरे भाई आज वो जिंदा था, जैसे ही मौत निकली वो इंतकाल कर गया। इंतकाल करने के बाद लोग उसके नाम तक भूल गए। लोग ये कहते हैं फला मैयत को लेकर आओ, लोग ये नहीं कहते कि फला शख्स को लेकर आओ, नाम तक उसका छीन गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी दौलत को छीन लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाम और शोहरत को, सारी चीज़ों को वो छीन लिया। मेरे भाई छीनने के बाद कहता है बड़ी अफसोस है, बड़ी अफसोसनाक की बात है, जब वो अमीर तरीन नहाने के लिए जाता था तो ब्रांडेड शैम्पू ब्रांडेड साबुन यूज किया करता था, मगर हाय अफसोस आज इतना लाचार है, इतना बेबस है कि आज जब नहाने के लिए जाता है तो इतना नहीं कह सकता मेरे भाई पानी ज्यादा गर्म है या पानी ज्यादा ठंडा है, मुझे तकलीफ हो रही है, पानी गर्म कर लो या पानी को ठंडा कर लो, मुझे तकलीफ हुई है, हाय अफसोस। अरे वो तो इतने प्रॉपर्टी का मालिक था, उसके पीछे केयर टेकर लगे रहते थे, मगर वही केयर टेकर उसे नहला रहे हैं, वो खुद अपने हाथों से गुस्ल नहीं दे सकता। ये लाचारी है, ये बेबसी है मेरे भाई। आगे तो देखो अफसोस की बात है, आगे देखो अल्लाह क्या कहता है। कहता है वही शख्स है जो 1000 रुपया कपड़ा मीटर पहना किया करता था, कितना 1000 रुपया कपड़ा मीटर पहना करता था। हाय अफसोस, हाय कमजोरी, हाय अफसोस, आज वो मुर्दों की कफन में यानी मुर्दों की टुकड़ों की कफन में उसे लपेटा जा रहा है मेरे भाई। आज 100 रुपया मीटर उसके जिस्म में लपेटा जा रहा है मेरे भाई, जरा सोचो। और इससे ज्यादा अफसोसनाक बात तो आगे सुने। वही इंसान था जो दूसरे मुल्क से मंगाया करता था अपने जिस्म में खुशबू लगाने के लिए, हाय अफसोस उसे भी आज मुर्दों की खुशबू लगाई जा रही है। हाय अफसोस, हाय कमजोरी, हाय लाचारी, उसके जिस्म पर भी क्या नाम है खुशबू की, मुर्दों की खुशबू लगाई जा रही है। अरे उससे भी कमजोरी सुने आप, आगे तो सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अरे यही शख्स था जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जाया करता था, महंगी महंगी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करता था। हाय अफसोस, इससे भी बड़ी लाचारी क्या हो सकती है कि आज वो अपने दोनों पैरों पर चलकर अपने कब्रिस्तान तक नहीं जा सकता। मेरे भाई इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है कि आज उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं कि उठकर अपने कब्रिस्तान तक, अपने मंजिल तक जाकर वहां पर जाकर खुद लेट जाए, इतनी भी ताकत उसके अंदर नहीं मेरे भाई। सारी दौलतें चली गई, सारी प्रॉपर्टियां चली गई, इतनी अमीरी के बाद अल्लाह ने सारी नियामतों को दे दिया था, क्या मतलब निकला? कुछ काम आया? कुछ नहीं काम आया भाई। ये दुनिया धोखे की सामान है, आप मेरी बात को नोट कर लो, लिख लो, दुनिया कोई काम नहीं आने वाली मेरे भाई। अगर कोई काम आने वाला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ अल्लाह की बात काम आने वाली है मेरे भाई। इससे आगे तो सुनो, अल्लाह कहता है कि यही वालिदैन थे, यही बच्चे थे, यही रिश्तेदार थे जो उसे कफन में और दफन में बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की। दफनाने के बाद वो बच्चे, वो रिश्तेदार हाथ झाड़े अपने घर को वापस आ गए। घर आने के बाद बच्चे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल अब्बू जान की बड़ी याद आई, वो याद करते रहे, हाय मेरे अब्बू चले गए इस दुनिया से। मगर ये भूल गए वक्त के साथ साथ बच्चों के जख्म पे मरहम लगने शुरू हो गया, उनके जख्म भरने लगे, वो भूलने लगे कि मेरे अब्बा जान भी कोई चीज थे। आज जिनके गाड़ियों में चल रहा हूं, आज जिनके पैसों पर अय्याशा कर रहा हूं, आज जिनके बंगलों में रह रहा हूं, जिनके प्रॉपर्टियों पे नाश करता हूं, वो मेरे अब्बू जान के हैं। वो भूल गया मेरे भाई। हमें किस चीज का गुरूर, हमें किस चीज का घमंड है? हम क्या चाहते हैं कि दुनिया को हासिल कर लेंगे तो क्या हम कामयाब हो गए? दुनिया को हमने हासिल कर लिया, दुनिया को हमने जीत लिया, माल और दौलत हमने कमा लिया, तो क्या हम दुनिया को हासिल कर लिए? मेरे भाई जो ये सोचता है कि हम दुनिया को हासिल करने के बाद, दौलतें कमाने के बाद, अगर हम हासिल कर लिए दुनिया को कमाने के बाद, तो मेरे भाई ये मेरी बात याद रखना कि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा कि दुनिया धोखे के सामान कैसे है। मेरे भाई वो अमीर तरीन इंसान था, कोई चीज़ कमी नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया कि वो काउंट करता अपने दौलतों का तो भूल जाया करता था कि मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने बंगले हैं। मगर अफसोस वो
امیر ترین انسان آج اتنا لاچار ہے، بے بس ہے، خود غسل نہیں دے پا رہا، اپنی منزل تک نہیں جا پا رہا، اس کے بچے بھی بھول گئے کہ آج جن کے دولتوں میں عیاشہ کر رہا ہوں، جن کے دولتوں میں عیاشہ اور فخر کر رہا ہوں، وہ میرے ابا جان کی بھی چیز ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا صرف دھوکے کے سامان ہے، اس دنیا سے امید مت لگانا۔ اگر تم کو امید لگانا ہے تو اللہ رب العالمین سے امید لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اس کے نبی پر ایمان لاؤ، اس کے نبی کے نقش قدم پر اپنے نقش قدم کو چلاؤ۔ میرے بھائی، تم کو کامیابی صرف اس میں ہی ملنے والی ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اس کے نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس دنیا کے اندر جب تک انسان ہے تب تک اس کے جسم کے اندر جان رہے گی۔ جیسے اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، جیسے اسے اخروی زندگی کا نام دیا جاتا ہے، اسے یہ نہیں کہیں گے کہ دنیاوی زندگی، نہیں، اس کے جسم سے جیسے روح نکلا اسے کہیں گے اخروی زندگی۔ میرے بھائی، اس اخروی زندگی میں، اخروی زندگی کی جو پہلی مرحلہ ہوگا وہ قبر کا ہوگا۔ قبر کے بعد دوسری منزل کیا ہوگی؟ قیامت۔ تیسری منزل کیا ہوگی؟ میدان محشر۔ اور چوتھی منزل کیا ہوگی ہماری؟ جہنم یا جنت، جب ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن یہ جان لے، اگر ایک مومن اس قبر کے عذاب کے بارے میں اگر وہ سن لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ رونے لگے۔ میرے بھائی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ایک قبر سے گزرتے تھے یا ایک قبر پر جا کر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی، اس قدر روتے تھے۔ کیوں؟ جب ان سے سوال کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ذرا آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے جب جنت کا اور دوزخ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، مگر جب آپ قبر سے گزرتے ہیں یا قبر پر آپ آتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جواب سنیں، وہ کہتے ہیں، ارے میرے بھائی ذرا سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں، ان القبر اول منازل آخرہ۔ میرے بھائی غور سے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ منزلوں آخرت کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل ہماری ہوگی وہ قبر کی ہوگی۔ اور یاد رکھو، جو شخص اس قبر سے اپنے آپ کو نجات دلا دیا، اس قبر میں جو اپنے آپ کو اپنے ایگزام کو پاس کر لیا، اس قبر سے اپنے امتحان میں جو پاس ہو گیا، یاد رکھو آنے والی منزلیں، آنے والی امتحانات، آنے والے ایگزام اس سے بھی آسان ہو جائیں گے۔ مگر اس کے برعکس سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو اس عذاب قبر سے نہیں بچا سکا، جو شخص اس عذاب قبر میں اپنی امتحان میں نہیں پاس ہو سکا، جو فیل ہو گیا، آنے والی منزلیں، آنے والی امتحانات، آنے والے ایگزام اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ہوں گے۔ میرے بھائی ذرا سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کا سب سے پہلا عذاب کیا ہوگا؟ میرے بھائی اس عذاب کے بارے میں سنیں، سب سے پہلی جو عذاب ہوگی قبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، رکھنے کے بعد وہ میت نیک ہو یا بری ہو یا نیک ہو، دونوں کو قبر دبوچتی ہے، اتنی تیز سے دبوچتی ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے بری ہو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جس کے رحمان کا عرش جس کے حرکت میں آ گیا، جسے رحمان کا عرش نصیب ہوا، جس کے لیے دروازے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے نماز جنازہ میں 70,000 سے زیادہ بھی فرشتے موجود تھے، انہوں نے شرکت کی، اسے بھی قبر میں دبوچا گیا، اسے بھی قبر دبوچی۔ میرے بھائی ذرا سوچو، ہمارے نماز جنازہ میں 70,000 کیا ایک فرشتہ بھی نہیں آنے والا۔ ارے میرے بھائی، ہم انتقال کر گئے، ہمارے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلنے والے، بھائی اتنے نیک تو ہم نہیں ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، ہمیں رحمان کا عرش تو ہمیں نصیب نہیں ہونے والا۔ ذرا سوچو، غور کرو، اپنے نفس کے اندر جھانکو، جب وہ اتنے معزز صحابی تھے، حضرت سعد بن معاذ جن کے بارے میں نبی فرما دے، وہ اتنے معزز صحابی، ان کو قبر دبوچی، ان کو قبر میں عذاب دیا گیا۔ میرے بھائی تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کو بھی عذاب قبر ہوگی۔ میرے بھائی یہ یاد کر کے رکھو کہ ہمیں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں، عذاب قبر سے تعلق ہے، وہ کہتی ہیں، ایک یہودی عورت میری خدمت کیا کرتی تھی، اور اس یہودی عورت کی جب میں اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتی تو وہ مجھے دعا دیتی، اللہ رب العالمین آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हज़रत आयशा कहती मैं ने उनसे सवाल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, क्या हमें कब्रों में आज़ाब होगा? क्या हमें आदाब कब्र बरहक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा हो गए और कहने लगे, इरशाद फरमाने लगे, अरे वो तो यहूदी है, उसके कब्र में आज़ाब होगा, हमारे कब्र में आज़ाब नहीं होगा क़यामत से पहले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, कुछ दिन गुजर जाने के बाद, कुछ अरसा गुजर जाने के बाद, दोपहर का वक्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वहाँ से आवाज़ लगाते हैं, या अय्युहन्नास इस्तईद बिल्लाह मिन आज़ाबिल कब्र फ़इन्न आज़ाबल कब्रि हक़्क़ुन। ए लोगों, अपने कान खोल कर सुनो, ए मोमिनो जरा सुनो मेरी बातों को। या अय्युहन्नास इस्तईद बिल्लाह मिन आज़ाबिल कब्र, याद रखो तुम अपने रब से आज़ाब कब्र से पनाह तलब करो, याद रखो तुम अपने कब्र के आज़ाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करो। फ़इन्न आज़ाबल कब्रि हक़्क़ुन, बेशक आज़ाब कब्र बरहक है, सारी इंसानियत पर आज़ाब कब्र होना है मेरे भाई। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल हर नमाज में आदाब कब्र से पनाह तलब करते हुए मैंने सुना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रकात में जब बैठते तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन आदाबिल कब्र। मेरे भाई, ये सारे लोग ये दुआ पढ़ते रहना, कोई इस दुआ को छोड़ना नहीं मेरे भाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना करते हैं, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द सना करते हैं, उसके बाद जो हमारा तीसरा काम हो आखिरी रकात में, वो हमारा यही काम हो कि हम आदाब कब्र से पनाह तलब करें, जहन्नम के आदाब से हम पनाह तलब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करें। मेरे भाई, ये थी आदाब कब्र, और इस आदाब कब्र से हमें तैयारी करना है। हमें यहाँ से तैयारी करके फिर आदाब कब्र के लिए हमें यहाँ से मुकम्मल तौर पर तैयार होकर जाना है मेरे भाई। जैसे आज हम दुनिया के एग्ज़ाम के लिए, दुनिया के इम्तिहान के लिए हम तैयारियां करके तब एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने ये हमसे कहा है, अगर बेटा तूने पास कर लिया तुझे इनाम दूंगा, अरे बेटा तू अगर पास कर लिया जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। इस इनाम के खातिर हम मेहनतें बहुत करते हैं, हम जिद्दोजहद से पूरी लगन से हम मेहनत करते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएं। क्यों? हमें इनाम मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माँ बाप से भी ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है। ज़रा सोचो, माँ बाप से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है, वो इनाम नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ए मेरे बंदो, तुम आदाब कब्र की या आखिरत की तो तुम तैयारी करके आया करो, तुम तैयारियां कर लो इस दुनिया के अंदर। याद रखो इसका जो मैं अजर देने वाला हूँ वो तुम्हें जन्नतुल फिरदौस देने वाला हूँ, वो तुम्हें जन्नत देने वाला हूँ। और देने के बाद एक चीज़ से तुमको रिहा भी कर दूंगा, आज़ाब से रिहा कर दूंगा, आदाब कब्र से रिहा कर दूंगा, क़यामत के आदाब से रिहा कर दूंगा, मैदान महशर के आदाब से रिहा कर दूंगा। मेरे भाई याद रखें कि आदाब कब्र से कुछ असबाब में बयान कर देता हूँ कि आदाब कब्र से हमें रिहा कैसे मिलने वाली है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। वो कहते हैं कि हदीस में आता है कि सूरह मुल्क की जो रात में तिलावत करके वो सो जाता है, मुकम्मल अगर वो तिलावत करके रोज़ाना वो सो जाया करता है, तो याद रखो आदाब कब्र उससे नहीं होगी, क्योंकि वो सूरह मुल्क आदाब के वक्त आएगी और कहेगी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, ये बंदा था जो तेरी किताब की तिलावत किया करता था, ये बंदा तेरी किताब को पढ़ा करता था, जब तक तेरी किताब की तिलावत नहीं करता था इस बंदे को सुकून नहीं और चैन नहीं मिला करता था, ये तेरे किताब की तिलावत किया करता था, अल्लाह तो इसे बख्श दे, इसे तो माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देगा और बख्श देगा। और हदीस में दो बात और आती हैं कि जो इंसान पेट की बीमारी की वजह से मरा हो, इंतकाल कर गया हो, उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आदाब कब्र से बचा लेता है। और हदीस में भी आता है, जो शख्स जुमे के दिन या रात में अगर फोत कर जाए, जुमे के दिन अगर वो फोत कर जाए, चाहे दिन हो या रात में, उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आदाब कब्र से बचा लेता है। मैं मुख्तसर बयान करके आगे चलता हूँ, वक्त नहीं है मेरे भाई। इस आदाब कब्र के बाद क्या आने वाली है? दूसरी मंजिल इस आदाब कब्र के बाद क़यामत होगी, क़यामत की मंजिल होगी मेरे भाई। ये क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत सारे नाम का जिक्र है क़यामत का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहीं कहा है यौमुल क़ियामा, कहीं कहा यौमुल गाशिया, कहीं कहा है अल हाक़ा, तो कहीं कहा यौमुल वईद, यौमुल बाअस, यौमुल तनाद, यौमुल हिसाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे नाम को जिक्र किया इस कुरान के अंदर। और क़यामत क्या है? क़यामत से पहले की दो निशानी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। दो निशानी, क्या? एक बड़ी निशानी और एक छोटी निशानी। छोटी निशानी के बारे में ये गुनहगार आंखों ने देख के आई है,
کہ छोटी निशानी क्या है। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ और आप अंदाज़ा लगाओ कि ये छोटी निशानी में से नहीं तो क्या है। छोटी निशानी सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे बीच से इल्म को उठा लिया जाएगा। अगर हाँ इल्म को नहीं उठाया गया तो याद रखना इल्म पर अमल नहीं किया जाएगा। मेरे भाई बताओ, आज इस मिंबर से हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया मगर उस पर अमल है। हमने इस मिंबर से खड़े होकर हमने बहुत सारी चीज़ों को बयान किया, क्या इस पर हम अमल करते हैं? नहीं करते। ये क़यामत की निशानी है। इल्म को उठा लिया जा रहा है। मेरे भाई आज जाकर मदारिस में देखो, बहुत कम ही बच्चे पाएंगे। अगर कॉलेज में 1000 हैं तो वहाँ 500 मिलेंगे। मेरे भाई ये सारी क़यामत की निशानी है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो दौर आएगा जिस दौर में फितने ज़्यादा हो जाएंगी, कत्ले आम हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा जो कत्ल होगा वो मुसलमानों का कत्ल होगा। मेरे भाई आप अंदाज़ा लगाओ, फ़लस्तीन को उठाकर देख लो और अफ़गानिस्तान को देख लो, कश्मीर को देख लो, इराक़ को देख लो, ये ज़िंदा मिसालें हमारे आँखों के सामने मौजूद है। मेरे भाई ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं मेरे भाई। और 30 से ज़्यादा दज्जाल आएंगे जो ये दावा कर रहेगा उनका कि हम अल्लाह के रसूल है, नाउज़ बिल्लाह, वो दावा करेंगे। और किताबों में मैंने खुद मुताला किया कि 10 से ज़ायद ये दावा हो चुका। 10 से ज़ायद लोगों ने ये अभी पाकिस्तान में उसका नाम मुझे नहीं मालूम, वो दावा करता था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, नाउज़ बिल्लाह। अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ, कभी काफ़ी वक्त नहीं हुआ मेरे भाई। तो बहुत सारे दज्जाल ऐसे आएंगे जो जिनका ये दावा रहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, नाउज़ बिल्लाह। मेरे भाई हज़रत जिब्रील में याद करो उस हदीस को। हज़रत जिब्रील में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ए नबी हमें क़यामत के बारे में बतलाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, ए पूछने वाला मैं तुझसे ज़्यादा नहीं जानता, ए पूछने वाला मैं तुझसे ज़्यादा नहीं जानता, तू जितना जानता है उससे कम ही मैं जानता हूँ। इससे एक बात ये वाज़ेह हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। अगर वो आलिमुल गैब होते तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बातों पर वो जवाब देते कि हाँ क़यामत अब आएगी, हाँ क़यामत कब आएगी, वो जवाब देते। मगर उन्होंने कहा मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, ए पूछने वाले मैं तुझसे ज़्यादा नहीं जानता। क्योंकि सबसे पहले बात अगर किसी को मालूम होती थी तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ करती थी। मेरे भाई तो हज़रत जिब्रील कहते हैं ठीक है हमें क़यामत के बारे में ना बतलाएं, कम से कम क़यामत की निशानियां तो बता दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनतलिदल अमतु रब्बतहा, क़यामत की निशानी क्या होगी? क़यामत की निशानी ये होगी कि लवंडी अपने आका को जन्म देगी। आज जाकर बड़े बड़े लोगों के बीच में देख लो, जो नौकरानियाँ होती हैं उनसे जिना करते हैं, नाउज़ बिल्लाह, जाकर आप देख सकते हैं, ये भी क़यामत की निशानी है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते व अंतरल हुफ़ातल उरात रियाशा यततावलून फिल बुनियान, जिनके पैरों में चप्पल पहनने के लिए नहीं था, जिनके जिस्म पे कपड़े पहनने के लिए कुछ नहीं था, आज जो फ़ुक़रा थे, जो बकरियों को चलाने वाले थे, आज वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में फ़ख्र करते हैं, आज वो बड़ी बड़ी मंजिलें बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई जाकर देख लो मुंबई में, आज जिनके पैरों में कुछ पहनने के लिए नहीं था, जिनके जिस्म पर कुछ कपड़ा नहीं था, आज जो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, आज बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रहा है। मेरे भाई ये भी क़यामत की निशानी है। आप ज़्यादा बातों को आगे ना बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को समेटता हूँ। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है बड़ी निशानी के बारे में। अल्लाह फरमाता है वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, जब इन काफिरों पर या इंसानों पर जब मेरा वादा साबित हो जाएगा, जब क़यामत आ जाएगी तो ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करता होगा। मेरे भाई वो लोग जो लोग मेरे आयतों पर यकीन नहीं करते थे, ये सबसे बड़ी निशानी होगी। मेरे भाई आप तो और जानते ही हैं दज्जाल का आना, इमाम मेहदी का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, ये सब बड़ी बड़ी की निशानियां हैं। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट लिया जाएगा, व इज़न नुजूमु कदरत, जब सितारे टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। मेरे भाई ज़रा सोचो, वो माहौल सोचो, वो आलम देखो क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है यौम यजअलुल विल्दान शीबा, वो ज़माना होगा, ये आलम होगा कि उस दिन बच्चों को भी बूढ़ा बना देगा। मेरे भाई ये दहशत होगी, ये आलम होगी कि एक इंसान जब कब्र से गुजरेगा तो वो तलब करेगा, वो चाहेगा काश आज कब्र वाले के पास मैं होता या इस कब्र वाले की जगह मैं होता, तो आज इतनी मसाइब न देखता, मसाइब व आलाम को नहीं देखता, इतनी आज़ाब को मैं न देखता।
وہ طلب کرے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ میرے بھائی یہ قیامت ہے، میرے بھائی قیامت بھی برحق ہے، قیامت بھی آ کر رہے گی۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ارے لوگوں اس زمین کو کیا ہو گیا، اپنے اندر کی ساری چیزوں کو کیوں نکال پھینک رہی ہے۔ میرے بھائی اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ساری خبروں کو باہر نکال پھینکے گی زمین۔ اللہ فرماتا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ تیرے رب کی حکم مان لے گی کیونکہ زمین تیرے رب کی بنائی ہوئی والی چیز ہے۔ میرے بھائی یہ عذاب قبر بھی برحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ قیامت آ جائے گی، جب یہ قیامت آ جائے گی، اللہ رب العالمین ایک ہاتھ میں زمین کو، ایک مٹھی میں زمین کو بند کر لے گا اور دوسرے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ کر کہے گا ارے وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں اس دنیا کا حکمران ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، ارے وہ لوگ کہاں ہیں، زمینی بادشاہ کہاں ہیں، لاؤ میرے سامنے میں دیکھتا ہوں کون بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے اس قیامت کا۔ اللہ رب العالمین سورہ حاقہ کے اندر کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی بار سور پھونکی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اور پہاڑ کو اٹھا کر رکھ کر ایک ہی باری میں کوٹ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور واقع وانی ہونے وانی قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے ان کافروں سے وہ وعدہ ہوگی، وہ قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائی اللہ آگے فرماتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ آسمان پھٹ جائے گی، آسمان کمزور ہو جائے گی، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور آسمان کے کنارے فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتے ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اپنے رب کے عرش کو اٹھائے کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائی اور فرماتا ہے يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن کوئی چھپ نہیں پائے گا، کوئی گنہگار چھپ نہیں پائے گا۔ آج ہم چھپے چھپے گناہ کرتے ہیں، آج ہم جب اکیلے ہو جاتے تب گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، کوئی نہیں چھپ پائے گا، سارے لوگ میرے سامنے ہوں گے۔ میرے بھائی یہ قیامت ہے۔ پہلی منزل کیا تھی؟ قبر، دوسری قیامت، تیسری کیا ہوگی؟ میدان محشر۔ میرے بھائی وقت نہیں ہے ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں، مگر میدان محشر کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے خطبے میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا، آگے میں انشاءاللہ خطاب کروں گا۔ میدان محشر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون حالت میں جب اللہ رب العالمین نے ایک جگہ سب کو جمع کرے گا، ایسی جگہ جمع کرے گا جہاں ایک شخص اگر کھڑے ہو کر آواز دے دے تو ساری انسانیت اس آواز کو سن لے گا۔ اگر ایک شخص کھڑے ہو کر اگر انسانوں کو دیکھنا چاہے تو دنیا کے ساری انسانوں کو دیکھ لے گا۔ جب اللہ رب العالمین کہتا ہے جب میں ایسے جگہ پہ سارے لوگوں کو جب جمع کروں گا اور سورج کو میں 1.5 کلومیٹر، ایک عربی متعلق سے ایک میل کے فاصلے پر، مگر جب انگلش میں دیکھیں یا اپنے ہندوستان کے اس میں دیکھیں تو 1 میل 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائی آج کتنا اوپر ہے سورج، آج کتنے اوپر میں سورج ہے، ہمیں اتنی گرمی ہوتی، ہمیں اتنی گرمی اور تپش لگتی ہے۔ جب 1.5 کلومیٹر کے اوپر آ جائے گا، جب 1.5 کلومیٹر رہ جائے گا تو ہمارے پریشانیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب یہ سب وہ چیز میں نے سب کو وہاں جب حاضر کروں گا اور جب حاضر ناظر سب کو کر دوں گا میں، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بتائیں سب کو جب اللہ رب العالمین سامنے کھڑا کرے گا تو ہم ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھیں گے تو کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیارا جواب دیا، کہا اے عائشہ اس روز کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ تمہیں اتنا ٹائم اور اتنا فرصت نہیں ملے گا کہ تم دوسرے انسان کو دیکھ لو، دوسرے شخص کو دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَمُدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزْعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ۔ میرے بھائی وہ زمانہ آ جائے گا میدان محشر میں
ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، حالانکہ سارے دوستوں کو دکھلا دیا جائے گا، یہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ دیکھ یہ دنیا میں تیرا دوست تھا، دنیا میں تیرا ساتھی تھا، مگر وہ دیکھ کر دور بھاگے گا. ولا يسأل حمیم حمیما، دور بھاگے گا. اور ایک مجرم چاہے گا، یود المجرم، ایک مجرم چاہے گا کہ وہ عذاب کے بدلے میں اپنے بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور وہ فصیلت التی تؤوی، اس رشتہ دار کو، اس خاندان کو جس اس خاندان میں رہا کرتا تھا، ساری لوگوں کو دے دے. وما فی الارض جميعا، یا زمین کے ساری لوگوں کو اس عذاب کے بدلے میں دے دے، اور اللہ رب العالمین اس عذاب سے اسے نجات دے دے. اللہ کہتا ہے آگے کلا، ہرگز نہیں یہ ہونے والا ہے، تجھے نجات نہیں ملنے والا. انہا لظی، تیرے سر کی منہ کی کھال کھینچ لینے والی ہے. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، اور یہ جہنم کن لوگوں کو پکارے گی جو اسلام سے منہ موڑ لیے اور پیٹ دکھا کر بھاگ لیے. میرے بھائی ہمیں پیٹ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں مگر وقت نہیں ہے میرے بھائی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس دنیاوی زندگی کی کمانے کو ہم ہر چیز نہ سمجھ لیں. اس دنیاوی زندگی کو کما کر ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامران ہو گئے. اس دنیا کو حاصل کرنے کے بعد ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی ہماری کب ہوگی؟ جب اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کے سامنے جو رجوع ہوں گے، اپنے آپ کو رجوع کر لیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کریں گے، طلب کرائیں گے، تب جا کے ہم کامیاب و کامران ہو پائیں گے میرے بھائی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو کا جب خاتمہ ہو تو دین و اسلام پر خاتمہ ہو، اور ہمیں اس دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط المستقیم پر چلا، ہمیں تو بھٹکا نہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ مدثر میں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، میں ہی تم کو ذلیل کرنے والا ہوں اور میں ہی تم کو ہدایت دینے والا ہوں. تو اللہ رب العالمین تو ہمیں ذلیل نہ کر، تو ہمیں رسوا نہ کر. اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط المستقیم پر چلا، تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے، کیونکہ تو ہی ذلیل کرنے والا اور تو ہی ہدایت دینے والا ہے. تو اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العالمین تو ان کے قبر میں نور سے بھر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں تو جنت نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو مومن اس دنیا سے رخصت ہو چکے اس مومن بھائی کو تو جنت الفردوس عطا کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کے قرض کو منسوخ کر دے، ان کے قرض کو ختم کر دے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.